علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء، جس میں ہم علماء اسلام کی سیرت، ان کے حالات اور ان کی دینی خدمات کے حوالے سے کچھ جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مبارک ذکر کی برکت سے ہمارے دل میں علم دین اور بالخصوص علماء دین سے متعلق ایک محبت کا جذبہ مزید بیدار ہوتا ہے، اور پھر علم دین سیکھنے اور دینی کتابوں سے دل لگانے کا ایک ذہن بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں علماء کرام کی برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ بزرگوں کے واقعات میں اور ان کی سیرت میں یقیناً سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس ہستی کا ذکر خیر کریں گے، ان کو برے صغیر اور بالخصوص ملک پاکستان میں بڑی شہرت حاصل ہے۔ ویسے تو وہ کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے، لیکن ایک علم جس کو علماء کرام نے اشرف العلوم میں شمار کیا ہے، قرآن مجید برہان رشید کے بعد جس علم کی برکت اور جس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس علم میں ان کو ایسا مقام و مرتبہ حاصل تھا کہ اپنے دور کے پاکستان کے تقریباً تمام ہی علماء میں ان کو امامت کا درجہ حاصل تھا، اور اسی بنیاد پر اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین علماء نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس فن میں مہارت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو محدث اعظم پاکستان جیسا عظیم ٹائٹل عطا کیا۔ جی ہاں، محدث اعظم پاکستان مولانا مفتی سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم مفتی سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنیں گے، جن کو دنیا محدث اعظم پاکستان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو علمی دنیا میں اور بالخصوص علم حدیث میں ایسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ پاکستان اور بر صغیر کے جو علم حدیث کے علماء اور ماہرین ہیں، وہ آپ کے تذکرے اور آپ کی خدمات سے نا واقف نہیں۔ جب آپ نے شعور کی منزلوں کو طے فرمایا اور چلنا شروع کیا، کچھ ہوش سنبھالا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے، اور بہت چھوٹی عمر ہی میں آپ نعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی بچپن ہی سے آپ کا مزاج دین کی طرف مائل تھا، آپ کی طبیعت دین کی طرف مائل تھی۔ آپ نے ابتدائی دنیاوی اور دینی تعلیم حاصل کی، اور ایف اے کرنے کے لیے جب آپ ملک پاکستان کے مشہور شہر مرکز الاولیاء لاہور پہنچے، تو ایک مسجد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا لاہور کی ایک مشہور مسجد میں بیان ہوا، ایک اجتماع ہوا جس میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ تو حضرت مفتی سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قسمت کا ستارہ گویا کہ بڑے عروج پر تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس مسجد میں، اس محفل میں موجود تھے، اور انہوں نے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا بیان سنا، اور اتنے متاثر ہوئے کہ بیان اور اجتماع کے اختتام پر حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جس مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، جس مکان میں موجود تھے، سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے اور عرض کی کہ مجھے ایف اے کرنے کا اب شوق نہیں، یعنی جو دنیاوی تعلیم کا سلسلہ میرا چل رہا تھا اس کو اب میں کنٹینیو نہیں کروں گا، بلکہ اب اس علم کو سیکھوں گا جس کے آپ نمائندہ ہیں، یعنی علوم دینیہ کی طرف میری رغبت ہے، لہٰذا مجھے قبول فرمائیے۔ تو حجت الاسلام حضرت مفتی حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے نے ایسی شفقت کا مظاہرہ فرمایا کہ سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے ساتھ لیا، اور مفتی سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ علوم دینیہ سیکھنے کے لیے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا خصوصی فیض پانے کے لیے لاہور سے بریلی شریف گئے، اور وہاں پر کافی عرصے تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علوم دینیہ کو باقاعدہ حاصل کیا، اور آپ کے اساتذہ اور آپ کے شیوخ اور مشائخ میں بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ سر فہرست
حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بڑے صاحبزادے یہ سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے براہ راست استاد ہیں، بڑا فیض پایا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے صاحبزادے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حضرت مفتی سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی برکتوں سے نوازا، ان سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بڑے پیارے اور چہیتے شاگرد اور خلیفہ صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو علم حدیث میں بھی ایک کمال رکھتے تھے، علم فقہ میں بھی امامت کا درجہ رکھتے تھے، تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے براہ راست صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اکتساب فیض کیا، یعنی ان سے بھی علوم دینیہ حاصل کیے۔ تو بنیادی طور پر آپ کے دیگر اساتذہ کے ساتھ ساتھ سر فہرست یہ تین شخصیات ہیں، دو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے صاحبزادے مفتی حامد رضا خان اور مفتی مصطفیٰ رضا خان، اور اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ تین وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے علوم و عرفان کی روشنی سے مزید منور کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے صاحبزادگان بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ بڑا محبت اور عقیدت اور بڑا لطف و شفقت والا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مفتی سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں بریلی شریف میں علم دین حاصل کرنے کے لیے ٹھہرے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حجت الاسلام اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے صاحبزادے مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محدث اعظم پاکستان اپنے شاگرد سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام بھی خود فرمایا۔ اور یہ شفقت کا معاملہ صرف کھانے پینے کی حد تک موقوف نہ تھا، بلکہ یہ بھی لکھا گیا کہ جب مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچوں کے لیے لباس سلواتے تو جیسا لباس اپنے صاحبزادوں کو لے کر دیتے وہی لباس مفتی سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی عطا فرماتے۔ اور صرف لباس ہی ایک نہیں بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جس رنگ کے کپڑے حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچوں کو پہناتے اسی رنگ کا اسی جیسا لباس سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی عطا فرماتے۔ تو یوں شفقت اور محبتوں کا معاملہ تھا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے شاگردوں اور تلامذہ کا فیض لیتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علوم دینیہ کو حاصل کرنا شروع کیا اور بڑی محنتوں کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے اور ابھی جماعت قائم ہونے میں کچھ دیر ہوتی تو اس وقت کو بھی آپ ضائع نہ کرتے، اس وقت میں بھی آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے اور رات گئے تک آپ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ عشاء کے بعد کتاب لے کر بیٹھے، آپ نے پڑھنا شروع کیا، اتنی دیر پڑھتے رہتے حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہو جاتی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جذبہ دیکھا کہ آپ کثرت سے کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خادم سے یہ فرما دیا کہ سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مغرب سے پہلے ہی کھانا دے دیا جائے تاکہ ان کے مطالعے میں حرج نہ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو جب مطالعہ فرماتے اور جس مدرسے میں آپ کا اسٹے تھا وہاں پر بجلی کا کوئی اہتمام نہ تھا، لیکن کتابوں کے مطالعے کا ایسا شوق تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف میں محلہ سودا گراں جہاں پر یہ مدرسہ قائم تھا، باہر نکل کر محلہ سودا گراں کی جو لائٹ ہوتی تھی اس لائٹ پر آپ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ نے یہ معاملہ دیکھا تو پھر آپ کے کمرے میں خصوصی روشنی کا اہتمام کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بریلی شریف میں بھی اور اس کے علاوہ اہل سنت کے بڑے بڑے اداروں میں علوم دینیہ کی شمع کو مزید فروزاں کیا، اور بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے آپ کا ایک نام تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ علم حدیث پڑھانے میں صرف کیا، اور اکابرین اور اسلاف کا جو انداز تھا علم حدیث پڑھنے پڑھانے کا، اس کی جھلک محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور زندگی میں دکھائی دیتی تھی۔ جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حدیث پڑھانے کے لیے بڑے ادب کا اہتمام فرماتے، اس مجلس کا اکرام فرماتے، وضو غسل فرماتے، اچھے لباس زیب تن فرما کر آپ تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کی کچھ ادائیں ہمیں محدث اعظم پاکستان
مفتی سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور زندگی میں نظر آتی ہیں۔ آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد اور اس وقت کے علماء بتاتے ہیں کہ مفتی سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب درس حدیث دینے کے لیے، علم حدیث پڑھانے کے لیے اپنے مدرسے کلاس میں درجے میں تشریف لاتے تو تشریف لانے سے پہلے وضو کرتے یا غسل فرماتے، اچھے کپڑے پہنا کرتے، خوشبو لگایا کرتے، اور ایسا لگتا کہ گویا کہ سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی بڑی شخصیت سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حدیث پڑھانا شروع کرتے تو سبحان اللہ علوم کے دریا بہتے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس انداز میں تدریس فرمایا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں جس طرح کا مضمون ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جس طرح کے احوال بیان کیے جاتے، اس کا اثر ہمیں سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، آپ کے لب و لہجے اور آپ کے انداز میں نظر آتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبسم فرمانے، مسکرانے اور خوش ہونے کا ذکر ہوتا تو آپ بھی تبسم فرماتے، خوشی کا اظہار فرماتے، آپ کے چہرے سے وہ آثار ظاہر ہوتے۔ اور اگر پیارے آقا علیہ السلام کی گریہ ازاری اور آپ علیہ السلام پر دین کے حوالے سے آنے والی مشقتوں کا ذکر حدیث میں ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی وہ کیفیت طاری ہوتی اور اشک جاری ہو جایا کرتے۔ یعنی کہ حدیث پاک پڑھانے میں اتنا انہماک ہوتا کہ جس طرح کا مضمون ہوتا ویسی کیفیت آپ کے درجے میں، آپ کے درس میں ہوا کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا حدیث کا ادب کرنے والے، اکابرین کا ادب کرنے والے تھے، اور مدنی چل کے ناظرین، انسان بالخصوص دینی اعتبار سے اور بالعموم دنیاوی اعتبار سے بھی جو ترقی کرتا ہے، بڑی منزلوں کو پاتا ہے، تو اس میں ایک بنیادی شے بزرگوں کا، بڑوں کا اور قابل احترام افراد اور اشخاص اور اشیاء کا ادب ہوتا ہے۔ دین اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آپ کا کوئی شاگرد جب حدیث پاک کی سند پڑھتا، یعنی ان افراد کا نام کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام سے لے کر صاحب کتاب تک جتنے بھی افراد ہوتے ہیں جو حدیث کو روایت کرنے والے ہوتے ہیں، آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کے ناموں کے ایک سلسلے کو سند کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ کا کوئی شاگرد آپ کے سامنے حدیث پاک کی سند پڑھتا اور وہ سند جب کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آ کر ختم ہوتی، بالفرض اگر آپ کا شاگرد صحابی رسول کا، کسی بھی صحابی رسول کا، راوی حدیث کا نام ذکر کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے بغیر آگے چلا جاتا تو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طالب علم کو روک دیتے اور فرماتے کہ صحابی رسول کا نام ذکر کیا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے بغیر کیسے آگے جا رہے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی اہتمام فرماتے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کا درس دیا کرتے کہ صحابہ کرام جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا و خوشنودی کا مجدہ سنایا ہے، ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے بغیر کیسے لیا جا سکتا ہے؟ تو یہ آپ کا ادب تھا۔ اسی طرح کتابوں کا ادب کرنا، یہ مفتی سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو تھا۔ آج بھی دینی طلبہ کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان غفلت کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کتابوں کی بے ادبی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کتابوں کی، علماء کی، جس جگہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں اس جگہ کا بھی ادب ہونا چاہیے، جس کتاب سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کتاب کا بھی ادب ہونا چاہیے، جس استاد سے پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء نے ذکر کیا کہ بندہ جس مقام پر علم دین حاصل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے دیگر کلاس فیلوز ہیں تو ان کا ادب کرنا بھی در حقیقت علم دین کا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کے کسی شاگرد نے بخاری شریف کے نسخے، یعنی بخاری شریف کتاب کے اوپر گلاب کا پھول رکھا ہے۔ اگرچہ بظاہر اس کو بڑا ادب والا معاملہ سمجھا جاتا ہے کہ بخاری شریف پر یا کسی بھی اسلامی کتاب پر گلاب کا پھول رکھا جاتا ہے، اور گلاب کا پھول بڑا عمدہ ہوتا ہے، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، لیکن محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابوں کا ادب بیان کرتے ہوئے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ اگرچہ گلاب کا پھول بڑا نرم و نازک ہے لیکن یہ بخاری شریف سے افضل نہیں، یعنی کہ بخاری شریف پر، حدیث پاک کی کتاب پر گلاب کا پھول رکھنا بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گوارا نہ ہوتا، بلکہ علماء کرام نے جو ترتیب بیان کی ہے کہ اسلامی کتابیں کس انداز میں رکھنی ہے، اس ترتیب کا بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیال فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، حدیث دان تھے، علم حدیث کے ماہر استاد سے، اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، یعنی اپنے دور کے پاکستان کے علم حدیث کے علماء کے بھی سرخیل اور پیشوا ہیں۔ لیکن قربان جائیں آپ کی دین کے معاملے میں احتیاط پر
کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دینے کے لیے یعنی حدیث شریف پڑھانے کے لیے مدرسے جاتے، اپنے ادارے میں جاتے، دارالعلوم میں جاتے، تو سبق پڑھانے سے پہلے اس کی تیاری کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچر ایک کتاب اگر ایک سے زائد بار پڑھا لے تو وہ بعض اوقات اپنے اعتماد پر، اپنے حافظے پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں نے تو یہ کتاب کئی مرتبہ پڑھائی ہے، مجھے مزید تیاری کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن ان کی اور کئی بزرگوں کی یہ احتیاط بیان کی جاتی ہے کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے محدث اور علم حدیث کے ماہر ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ جو بھی سبق پڑھانا ہوتا پہلے اس کو پڑھتے اور پھر جا کر طلبہ کے سامنے اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم حدیث سے بڑی محبت تھی، بڑا آپ کو شغف تھا، اور گویا کہ دیوانہ وار آپ احادیث مبارکہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جملہ ذکر فرمایا۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کھاتے ہیں، بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو دوا لیتا ہے تاکہ اس بیماری سے بندے کو افاقہ ہو، لیکن محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میں حدیث مصطفیٰ پڑھتا ہوں، یعنی جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، میں جب بیمار ہوتا ہوں، لوگ تو دوا لیتے ہیں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پڑھتا ہوں تو مجھے آرام آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ذوق تھا اور کیا جذبہ تھا اور کیا شوق تھا کہ حدیث پاک سے ایسی محبت، یہ حسن اعتقاد ہے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں شفقتوں پر بھروسہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں پر ناز ہے کہ اگر مجھے کوئی بیماری یا تکلیف آتی ہے تو حدیث پاک پڑھنے کی برکت سے وہ تکلیفیں رب تبارک و تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حدیث پاک سے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اسی طرح محبت کرنے، سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک زندگی میں کئی فتاوی جات بھی دیے۔ آپ کے کچھ فتاوی جات آج بھی موجود ہیں جو چھپے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی موضوعات پر کتابیں بھی تحریر کی ہیں، لیکن آپ کی کتابوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو آج تک منظر عام پر نہ آ سکی۔ چنانچہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحاح ستہ، جن کو ام الکتب کہا جاتا ہے، یعنی حدیث پاک کی جو 6 بنیادی مستند اور معتبر کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ، ان 6 کتابوں پر محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حواشی بھی تحریر کیے ہیں۔ حواشی سے مراد احادیث مبارکہ کے میننگز اور ان سے ثابت ہونے والے مسائل کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریری صورت میں جمع فرمایا ہے، اور حدیث پاک سے مسائل کو ثابت کرنا، مسائل کا استخراج کرنا، یہ سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، زندگی اور دینی خدمات کا حصہ ہے۔ ایک نمونہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیث میں کیسا کمال تھا اور کیسا رسوخ حاصل تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی صرف پہلی جلد سے علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر اور اس کے ثبوت میں 220 احادیث، اختیارات مصطفیٰ اور فضائل مصطفیٰ پر تقریباً 150 احادیث، معجزات مصطفیٰ اور کرامات کے ثبوت پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 احادیث، صحابہ کرام کے فضائل پر مشتمل 40 احادیث، اصول حدیث، اسماء الرجال اور تقلید کے موضوع پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 150 احادیث جمع فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کئی کتب سے آپ نے احادیث جمع نہ فرمائیں، بلکہ صرف بخاری شریف اور بخاری شریف کی بھی صرف پہلی جلد سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان موضوعات پر اتنی کثیر احادیث کو جمع کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم حدیث پر کتنی مہارت حاصل تھی، اور آپ کتنی گہرائی سے، کتنی توجہ سے حدیث پاک کا مطالعہ کیا کرتے تھے کہ اس سے دین کے مسائل کو آپ ثابت کیا کرتے تھے۔ تو یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھاتے بھی تھے اور حدیث سے مسائل کو ثابت کر کے بیان بھی فرماتے تھے، تحریر بھی فرماتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صاحبزادگان حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت مفتی مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، ان سے فیض یافتہ تھے، لہٰذا اعلیٰ حضرت کے خاندان میں جو سادات کرام سید حضرات کا ادب و احترام ہے وہ آپ کے شاگردوں اور آپ کے خلفاء کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی محفل کے موقع پر طلبہ کرام میں ذمہ داریاں تقسیم کی جاتی، کوئی محفل ہوتی،
کوئی پروگرام ہوتا اور طلبہ کرام میں اسٹوڈنٹس میں ذمہ داریوں کو تقسیم کیا جاتا کہ فلاں فلاں اسٹوڈنٹ یہ کام کریں گے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات کرام کو سید حضرات کو کوئی خدمت نہ دیتے، ان کی کوئی ذمہ داری نہ لگاتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا جاتا کہ آپ ان سید زادوں کے ذمے بھی کوئی کام لگائیں، انہیں بھی کوئی ذمہ داری دی جائے، تو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا محبت بھرا، بڑا عقیدت بھرا اور لائق تقلید جواب ارشاد فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں بھی برکت عطا فرمائے۔ محدث اعظم مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواباً ارشاد فرماتے کہ ان سادات کرام، ان سید زادوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لنگر کھائیں، یعنی وہ جو کھانے کا اہتمام ہے اس کو تناول کریں، یہ شہزادے ہیں اور شہزادوں سے کام نہیں لیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل یعنی سادات کرام سے محبت رکھنے، ان کا ادب کرنے، بلکہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے غیور اور بڑے غیرت مند اور بڑے خوددار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اچھے مبلغ بھی تھے اور مختلف مقامات پر آپ اسپیچ بھی کیا کرتے تھے، بیانات اور خطبات بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے یہ ایک روشن پہلو تحریر کیا گیا جو آج کے دور کے علماء اور خطباء اور مبلغین کے لیے بھی لائق تقلید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برے صغیر پاک و ہند کے دور دراز کے مقامات کی طرف بھی بیانات کے لیے تشریف لے جاتے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خیال نہ فرماتے کہ اتنا دور جانا یہ بڑا مشکل ہے، بلکہ آپ اس طرف توجہ فرماتے کہ اس مقام پر جانا کتنا اہم ہے۔ یعنی کہیں دور بیان کے لیے جانا ہے تو نفسیاتی طور پر انسان کو خیال آتا ہے کہ اتنا دور جاؤں گا بڑی مشقت ہوگی، تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ایسا جذبہ رکھتے تھے کہ دور کا سفر آپ کو مشکل نہ لگتا، بلکہ آپ اس کی اہمیت پر غور کرتے کہ وہاں جا کر دین کی اشاعت کرنا، مسلمانوں کو دین سکھانا اور اللہ رسول کے کلمے کو بلند کرنا کتنا اہم تر ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دور دراز کا سفر اختیار فرمایا کرتے اور جس مقام پر آپ نے جانا ہوتا وہاں سے آپ اس بات کا مطالبہ نہ کرتے کہ میرے لیے آنے جانے کا اہتمام کیا جائے یا مجھے زیادہ راہ یعنی جو سفر کا خرچ ہے وہ دیا جائے، بلکہ بارہا دیکھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو آپ کے شاگرد ہوتے ان کا کرایہ اور ان کے تمام تر اخراجات محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود برداشت کرتے، یعنی اپنے پیسے خرچ کر کے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیانات کرنے کے لیے دور دراز تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا اخلاص ہے، کیا خودداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی برکت عطا فرمائے اور اس انداز کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب تبارک و تعالی کے دین کی حمایت اور تبلیغ کے لیے انسان جب نکلتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور غیب سے ایسے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں کہ بندہ لوگوں کے مال کی طرف نظر کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پڑھنے والے جو آپ کے شاگرد تھے وہ بھی اپنے وقت کے اکابرین اسلام، اکابرین اہل سنت میں شمار ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے مفسر قرآن بنے، انہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر لکھی، بڑے بڑے محدث بنے، انہوں نے احادیث مبارکہ کی تشریحات کی اور بڑے بڑے ادارے قائم کیے اور اہل سنت اور اسلام کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث دانی میں اور درس و تدریس کے حوالے سے اتنا کمال رکھتے تھے کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس بات کے خواہش مند تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے درس حدیث لیں، اور اگر محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ آپ کے شاگردوں کی ایک فہرست بنائی جائے تو وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ چند علماء کرام کے ہم نام سنتے ہیں کہ جن کو دنیا جانتی ہے، ان کے دینی کام، ان کی تصنیفات، ان کی کتابوں، ان کے اداروں اور ان کے دین و مسلک کے اعتبار سے خدمات کے نتیجے میں جن کا نام بڑا واضح اور روشن ہے، جن کو اہل سنت اور اسلام کے اور بالخصوص ملک پاکستان کے اکابر علماء میں شمار کیا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے علماء محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں ایک چمکتا دمکتا نام
شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو کہ خود کئی فتاوی کے مصنف ہیں۔ بخاری شریف کی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری شرح نزہۃ القاری لکھی ہے، تو یہ نزہۃ القاری کے مصنف شارح بخاری شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث اعظم پاکستان سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح مفسر قرآن حضرت علامہ محمد ریاض الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی محدث اعظم پاکستان کے شاگرد ہیں۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں ایک اور چمکتا دمکتا نام جن کو شمس المصنفین کہا جاتا ہے، کئی کتابوں کے آپ نے ترجمے لکھے ہیں، ترجمے کیے ہیں اردو میں، اور کئی کتابیں اور رسائل تحریر کیے ہیں، اور ہدایت بخشش کی آپ نے تقریباً 25 جلدوں پر شرح تحریر کی ہے الحقائق کے نام سے۔ شمس المصنفین مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح مفسر قرآن حضرت علامہ جلال الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے مفتی عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بڑے جلیل القدر تلامذہ اور شاگردوں میں ایک چمکتا دمکتا نام شیخ الحدیث مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور بڑے بڑے اکابرین، مثال کے طور پر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور وہ ہستی جن کو اپنے دور کا مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا تھا، جو کہ امیر اہل سنت کے بھی استادوں میں شمار ہوتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی باقاعدہ تصنیف بھی موجود ہے، وقار الفتاوی کے نام سے آپ کی کئی فتاوی جات موجود ہیں، اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے محدث اعظم پاکستان کی، اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا مزید نزول فرمائے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پر ملال کے حوالے سے کتابوں میں تحریر ہے کہ تمام عمر درس و تدریس اور خدمت حدیث میں مشغول رہنے کے بعد یکم شعبان المعظم 1382 ہجری کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ سنی رضوی جامع مسجد فیصل آباد سے متصل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، جہاں پر عاشقان رسول حاضر ہو کر فاتحہ بھی کرتے ہیں اور آپ کی روحانی فیوز و برکات سے حصہ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مفتی سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے علوم حدیث کا صدقہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی حدیث سے محبت رکھنے اور علم حدیث سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اکابرین کی سیرت کو پڑھ کر خود بھی دین متین اور اس کی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی طرف راغب ہونے، مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب